بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اچھی موت اور بری موت اس کی کیا نشانیاں ہیں، یہ مختصر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اچھی انسان کو مرنا تو ہے ہی، کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ جو نہیں مرے گا۔ نبی چلا گیا دنیا سے، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، لیکن یہ کہ ابھی اچھی موت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین موت وہ ہے جو حج کے بعد ہو۔ آدمی حج کرے اور حج کرنے کے بعد وہ اللہ کو پیارا ہو جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات علماء نے لکھی ہے کہ بہترین موت وہ ہے جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے جائے۔ پیٹ کی بیماریاں ہوتی ہیں، وہ حالت میں دنیا سے جائے، اسے حسن خاتمہ کہتے ہیں۔ تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو تو وہ آدمی کچھ نہ کچھ اپنی زبان پر اللہ کہے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، اللہ اکبر کہے، یعنی اپنے اللہ کو یاد کرتا رہے۔ یہ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آدمی کا جب انتقال کا وقت قریب آتا ہے تو کبھی کبھی زبان اس کی بند ہو جاتی ہے، زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، لیکن دماغ چلتا رہتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، دماغ جو ہے یہ بھی سوچتا رہتا ہے۔ تو دل میں، دماغ میں اللہ سے یہ کہے کہ اللہ پاک میں تجھ سے ملنا پسند کرتا ہوں۔ معاملہ اللہ کا ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے میری کتابوں میں لکھی بھی ہیں اور بیان میں کہی بھی ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا دروازہ بند۔ اب نماز نہیں پڑھ سکتا، اب سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا، اب خیر خیرات نہیں کر سکتا، اس کا راستہ بند ہو گیا۔ اور اس کا راستہ چالو رہے، اس کے لیے کیا کرنا؟ آدمی اپنی زندگی میں ایسے کام کرے کہ جو اس کی نیکیاں اس کے مرنے کے بعد اسے ملتی رہیں، جیسے مسجد بنانا، نہر کھودنا، مثال دے رہا ہوں، کتاب علم پھیلانا دنیا کے اندر، بھلی بات بتانا، بری باتوں سے روکنا، یہ مرنے کے بعد آنے والی نیکیاں ہیں۔ اور سب سے آسان نیکی یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 10 پاروں کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے۔ 20 مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو تو 20 پارے، 3 مرتبہ پڑھو پورا قرآن کا ثواب، اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، حدیث شریف میں آتا ہے تو جنت میں اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت میں ایک بنگلہ تیار کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ 10 مرتبہ آدمی سورہ اخلاص پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ اسی وقت تیار ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بلڈر، تو بمبئی میں تو بلڈر ایسے ہوتے ہیں نا، پیسہ لے کر بھاگ گئے، فون بند کر دیا، وہاں یہ نہیں، وہاں تو حضور نے فرمایا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، پڑھتے ہی تمہارا بنگلہ تیار ہے۔ میں نے 2013 سے یہ مضمون بیان کرنا شروع کیا ہے۔ واٹس ایپ کا سبق تو عام طور سے اکثر لوگوں کے گھروں میں پہنچ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے، میرا واٹس ایپ کا سبق لوگ مجھے بھیجتے ہیں۔ یہ تو ایک سدا بہار ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے جو اللہ چلا رہا ہے اسے۔ تو ایک ڈاکٹر بھی ہے ہماری شکاگو میں، اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے یہ سورہ اخلاص کی فضیلت سنی تو اب تک میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا۔ ہمارے نواب مسجد کی بیانات چلتے تھے تو اس میں وہ آتی تھی، وہ ڈاکٹر، اس وقت میں شکاگو میں ہے، تو 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا، تو مجھے بنگلے ملیں گے؟
میں نے کہا کہ کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو بنگلے ملیں گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ تو جنت میں اللہ تیرے لیے ایک محل بنا دے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں جنت میں ایک محل مجھے ملے گا، یہ تو بہت آسان ہے، میں تو اذن لا استکثر یا رسول اللہ، میں تو بہت محل بناؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا، تو بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا تو میں نے اتنے 5 لاکھ مرتبہ پڑھے تو مجھے ملے گا، لیکن مولوی صاحب ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، اگر برا نہ لگائیں۔ میں نے کہا ضرور پوچھیے۔ اس نے کہا آٹلا بڑا بنگلہ شو پرسو آپ نے کہ بھاڑو آپ سے کہ نہیں آ گئے کرایہ؟ احمد آباد کی ہے ڈاکٹر نہیں، وہ پہلے یہاں ان کا ڈپارٹمنٹ تھا، نور ہسپتال میں بھی آتی تھی وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھاڑو کی کرایہ آئے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کرایہ تو نہیں آئے گا، تو اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، لیکن ملے گا ضرور۔ تو یہ میں آپ حضرات کو اس مجلس میں اس کی بھی تشکیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے سورہ اخلاص پڑھتے رہو۔ یہ ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی نیکیاں ہیں۔ یہ ہماری محترمہ جو ہے، ان کی اہلیہ محترمہ ہمارے بابا بھائی کی، یہ بہت اہتمام سے پڑھتی تھی اور میرے سبق میں بہت گروپ میں بھیجتی تھی۔ میں نے کہا میری تو شاگردن کے لیے گئی بھائی، حالانکہ میں عام طور سے اس قسم کی مجلسوں میں آتا نہیں ہوں اپنی معذوری کی وجہ سے، کہ میں عام طور سے جاتا نہیں، لیکن میں نے کہا میں اہتمام سے آؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ میرا تو کھاتا بند ہو گیا نا بھائی، سبق بھیجتی تھی سب جگہ۔ تو اور رات کو جو ہے میسج آتا تھا ان کا کہ میں نے سب جگہ بھیج دیا گروپوں کے اندر۔ تو آپ حضرات کی تشکیل میں کرتا ہوں، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دیں، تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ روزانہ 31 بنگلے تیار کرو جنت کے اندر انشاءاللہ۔ اور جنت، اچھا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، جو اللہ جنت میں بنگلہ دینے پر قادر ہے وہ اللہ بمبئی میں بھی بنگلہ دے سکتا ہے، وہ اللہ مکہ میں جنت میں بھی دے سکتا ہے۔ جب جنت میں دے سکتا ہے تو یہاں نہیں دے سکتا، وہ تو زیادہ سیدھی جگہ ہے۔ تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے کام بھی بنائے گا۔ تو آپ یہ میرا سبق یاد رکھ لو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو، اور پڑھنے کی آسان ترتیب یہ، فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو، برابر سے فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو، یہ 313 ہو گیا۔ اس کے بعد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ یہ سورہ اخلاص ایسی، اچھا قرآن میں جتنی صورتیں، جتنے آیتیں اللہ نے نازل کیے، سب سے زیادہ فضیلت سورہ اخلاص کی ہے اور کسی کی نہیں۔ یا نواب مسجد میں ہمارے بیانات ہوتے تھے رمضان میں، تو ایک مرتبہ میں بیان کے لیے داخل ہو رہا تھا نواب مسجد میں، تو ایک لڑکی نے کہا کہ حضرت جی میں بہت پریشان ہوں، غربے میں تھی۔ میں کہا کیا پریشان ہو؟ یہ فرمایا میری عمر 28 سال کی ہو گئی اور رشتہ نہیں آتا کہیں سے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں کوئی وظیفہ بتاؤں تو کرے گی؟ اس وقت میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا میں، اب 313 مرتبہ پڑھوا رہا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مذہب پہلے تو 100 مرتبہ پڑھواتے تھے، اب 313 مرتبہ۔ میں نے کہا تو نے دکان خریدی تھی کتنے میں خریدی تھی؟ 50 لاکھ کی، اب کیا بھاؤ ہو گیا اس کا؟ تو 2 کروڑ۔ میں نے کہا تیرے دکان کا بھاؤ بڑھ سکتا ہے تو ہماری سورہ اخلاص کا بھاؤ نہیں بڑھ سکتا؟ ہم بھی بڑھاتے ہیں۔ جب مال کے اعتبار سے آپ ترقی کرتے ہو تو نیکی کے اعتبار سے بھی کرو۔ وہ لڑکی کو میں نے کہا 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، یہ میری تسبیح ہے، تسبیح پڑھنا
1 سال کے بعد آیا تو وہ لڑکی بچے کو لے کر کھڑی تھی کہ حضرت الحمدللہ میرا رشتہ بھی ہو گیا، شوہر بھی اچھا ملا، اللہ نے مجھے بیٹا بھی دیا، اور حضرت جی جس کو میں نے بتایا سب کے رشتے ہو گئے۔ اللہ نے اس میں بڑا کرنٹ رکھا ہے۔ میں بیان لمبا تو نہیں کروں گا، آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں، لیکن ایک اپنا درد بیان کرتا ہوں کہ اب جو ہے قیامت قریب ہے۔ اب یہ مت سوچنا کہ ابھی تو بہت دن ہے، نہ، یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ حالات تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسے حالات بھی آئیں گے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے ایک باپ کے 100 لڑکے ہوں گے، 99 لڑکے اس کے سامنے قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے۔ حالات گھومیں گے۔ اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے؟ نیکیاں کرنا، نیکیاں، استغفار کی کثرت، دعاؤں کی کثرت، مسجد کی طرف آنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، سورہ اخلاص پڑھنا۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ پر بیٹھے ہی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وجبت، اتنا جملہ کہا، وجبت، واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ کیا مطلب حضرت وجبت کا، واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ تو ابو ہریرہ نے فرمایا کس کے لیے؟ یہ کہ وہ جو اس نے سورہ اخلاص پڑھا، ایک مرتبہ پڑھا تھا، ایک مرتبہ، وہ جو اس نے سورہ اخلاص پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں تو بہت بڑی چیز کی فضیلت کی، میں بھاگا ان کو ڈھونڈنے کے لیے صحابی کو، لیکن وہ تیز چلے گئے، میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ پھر میں نے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس دوپہر میں میرے کھانے کی دعوت حضور کے ساتھ کی۔ میں نے کہا یار میں ان کو ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا، کہ حضور کے ساتھ کھانا کس کو ملتا ہے؟ یہ ابو ہریرہ کہتے تھے، میں اسے ڈھونڈنے جاؤں گا تو میرا کھانا رہ جائے گا، میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھایا، پھر ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ اب ڈھونڈوں، کھانا تو کھا لیا ہے میں نے، میرا کام تو ہو گیا، میں ڈھونڈوں۔ ڈھونڈنے گیا تو صحابی نہیں ملے، اسی لیے یہ روایت ابو ہریرہ سے آتی ہے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اب اگر ہم روزانہ 313 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ 100% ہو جائے گی، نہیں ہو جائے گی؟ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اس کی پابندی کرو اور اس نیت سے پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ میرا بنگلہ جنت میں تیار ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے کہ جس نے بھی سارے ثواب کیا، جیسے یہاں قرآن شریف پڑھا گیا، جیسے ہمارے محترم نے فرمایا جی رکو تک پورا کر لو، میں کہتا ہوں کہ پورا پارا ہو گیا ہو تو ٹھیک ہے، پورا پارا نہیں ہوا تو گھر جا کے پارا پڑھ لینا۔ اصال ثواب کئی جگہوں سے لوگوں نے اصال ثواب کی، الحمدللہ وہ ثواب تو پہنچے گا ان کو، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ، لیکن ہم بھی ثواب پہنچائیں۔ تو میں میرے خاص شاگردوں کو ایک نصیحت کرتا ہوں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، بہت دھیان سے سننا آپ لوگ، آپ کے بھی کام لگے گی یہ چیز انشاءاللہ۔ قرآن شریف کے حروف ہیں 3.5 لاکھ، کسی نے لکھا ہے 4 لاکھ، کسی نے لکھا ہے 4.5 لاکھ۔ میں نے بھی میری تفسیر میں کچھ حروف لکھے ہیں، جو ہمارا قرآن کا ترجمہ ہے ریاض القرآن مقدمے کے اندر میں نے بھی کچھ لکھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے جو آنکڑے ہیں، یہ سارے فگر ہیں، اسے بھول جاؤ آپ۔ اب راؤنڈ فگر پکڑ لو 5 لاکھ، 5 لاکھ سے تو کمی ہے، 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ راؤنڈ فگر پکڑ لیجیے آپ کہ 5 لاکھ حروف ہیں، تو 5 لاکھ حروف ہے قرآن کے، ان قرآن کے حروف کی عادت کے مطابق سورہ اخلاص کا وظیفہ کر کے مرحومہ کو دیا جائے۔ اس کی ترتیب کیا ہے؟ ایک دن میں تو پڑھنا نہیں، چاہے سال میں پڑھو، چاہے 2 سال میں پڑھو، اور آسان ترتیب یہ کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، بہویں ہیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ آپس میں بیٹھ کر اطمینان سے
طے کر لیں بھائی 10,000 تیرے ذمے ہے، بھائی 5,000 تیرے ذمے ہے، بھائی 15,000 تیرے ذمے ہے، 6,000 تیرے ذمے ہے، 5 لاکھ کا فگر کر لو، پھر وہ پڑھتے رہے پہنچاتے رہے، پڑھتے رہے پہنچاتے رہے، جمع ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ایک اچھی خاصی کوالٹی والی نیکیاں، ایک تو کوانٹٹی والی نیکیاں ہوتی ہیں اور ایک کوالٹی والی ہوتی ہے، تو کوالٹی والی جو نیکی ہوتی ہے نا وہ ٹاپ ہوتی ہے۔ یہ سورہ اخلاص والی جو نیکی ہے یہ کوالٹی والی ہے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اچھا مال نیکیوں کے اعتبار سے ان تک پہنچ جائے گا جو ان کے کام لگے گا۔ اب انہیں نیکیوں کی ضرورت ہے، اب رشتہ دار آپس میں تقسیم کر لیں۔ مجھے بہت خوشی ہے، ہمارا حافظ احمد لبرٹی والے ان کا انتقال ہوا، ہماری مسجد و جماعت کے ساتھی تھے الحمدللہ۔ ان کو میں گیا ان کے گھر پر، جب ان کا انتقال ہوا تو تعزیت کے لیے گیا، تو ان کی بچیاں، بہوئیں، بیٹیاں، یہ سب ہماری برادری کی ہیں، یہ سب جمع ہو گئی گھر میں۔ میں نے کہا بھی آپ ایک کام کرو گے؟ انہوں نے کہا کریں گے۔ میں نے کہا بھی مجھے خبر بھی دینا۔ الحمدللہ 15 دن میں یا 25 دن میں 5 لاکھ مرتبہ سب نے پڑھ کر ان کو ہدیہ کر ہی دیا۔ اس لیے کہ جو مرحومہ گئی ہے دنیا سے، ان کی کیا خدمت رہی ہے وہ تو شوہر جانتا ہے اور بچے جانتے ہیں، کہ گھر میں کیا خدمت رہی ہے وہ تو سب گھر والے جانتے ہیں، تو ان کا حق بنتا ہے۔ اور یہ حق ایسا حق ہے کہ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ کبھی ماں باپ کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی میں، اگر اس قسم کا کام کرو گے تو وہ جو آپس میں تھوڑی بہت انبن ہوئی ہوا اس کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ وہاں کا آپ کوشش کرنا انشاءاللہ اپنے گھر میں بچوں کے کہنا کہ تھوڑی تشکیل کر کے سب کو جمع کر کے کسی کے ذمہ دار ماشاء اللہ بچے پڑھے لکھے ہیں آپ سے، اور پھر دوسرا آدمی جیسے پہنچا سکے۔ خدا نہ خواستہ کسی کے یہاں سے دنیا سے کوئی رخصت ہو تو آدمی یہ کرے کوئی اس کے بعد۔ پرسوں ہی ہمارے بنگلور سے فون آیا، ہمارے ذمہ دار ساتھی تھے وہاں، ان کا ہر وقت ہمارے مشوروں کے اندر آگے آگے رہتے تھے۔ جوان ان کی بیوی انتقال ہوا تو میں نے ان کو وائس ایس ایم ایس بھیجا۔ ان کے گھر میں سب عالم ہیں، سب عالمائیں ہیں، سب ماشاءاللہ قرآن حافظ ہے۔ میں نے کہا فارغ ہونے کے بعد تھوڑا 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 کر کے ان کو پہنچا دو۔ اچھا آپ 5 لاکھ مرتبہ پڑھو گے، ان کو ثواب دو گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ یہ نہیں کہ خالی ان کو ملے گا، اللہ تو ہمارا بہت دینے والا ہے، آپ بھی لو وہ بھی لیجیے۔ تھوڑا سا دھیان ہونا چاہیے، کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا، اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء۔ اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں ہمارے جرموں پر اقرار ہے۔ ہم جیسا گنہگار نہ تیری زمینوں نے دیکھا، نہ تیرے آسمانوں نے دیکھا، نہ تیرے فرشتوں نے دیکھا، نہ ہل اور حرم نے دیکھا، اور نہ تیرے تاروں نے دیکھا، نہ تیرے چاند نے دیکھا، اور ہم نے تجھ جیسا کریم آقا بھی نہیں دیکھا ہے۔ ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں روزے دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مال و منال دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق دیتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے تو ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا رہا۔ اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے مگر آپ نے کبھی روزی کا دروازہ بند نہیں کیا، ہم نے اتنے گناہ کیے مگر آپ نے بارش بند نہیں کی، ہم نے اتنے گناہ کیے مگر آپ نے پانی بند نہیں کیا۔ اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے مگر آپ نے مال بند نہیں کیا، مال دیتے رہے، منال دیتے رہے، عزتیں دیتے رہے۔ اے اللہ ہم انتہائی مجرم ہیں اور خطرناک مجرم ہیں،
اس مبارک مجلس میں تو ہم سب کو معاف فرما دے، معافی کا قلم پھیر دے، اور مرحومہ جو قبر میں گئی ہے بابا بھائی کی اہلیہ، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی قبر کو روشن فرما، ان کے چمن کو روشن فرما، اے اللہ ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، دنیا کے گھر والوں سے بہترین گھر والے انہیں عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ بہت بھلی عورت تھی، بہت پڑھنے پڑھانے والی تھی، ایک مرتبہ بابا بھائی کے یہاں کھانے پر گیا تو انہوں نے بتایا یہ آپ کی ساری کتابیں ہیں، 26 صورتیں ہیں، مومن کا ہتھیار ہے، میں سب اہتمام کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ اے اللہ وہ پڑھنے والی چلی گئی، اے اللہ ان کی قبر کو تو نور سے منور فرما، پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی، کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کوئی ٹیلی فون سے خبر دے رہا ہوگا فلاں کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، فلاں کے شوہر کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بھائی کا انتقال ہو گیا، فلاں کی بیوی کا انتقال ہو گیا، فلاں کے بیٹے کا اور بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ اے اللہ کچھ لوگ پانی گرم کرنے میں لگے ہوں گے، کچھ لوگ کفن کی تیاری میں لگے ہوں گے۔ اے اللہ ہماری جو تین کی گھڑیاں ہیں وہ اتار لی جائیں گی، تین کی انگوٹھیاں اتار لی جائیں گی، اور اللہ کفن کی تیاری کر دی جائے گی۔ اے اللہ لوگ اٹھا کر قبرستان میں لے جائیں گے اور وہاں دفن کر کے ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آگے آپ کے اعمال جانے، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معید اور مددگار بن جا، ہمارا معید اور مددگار بن جا۔ اے اللہ یہ مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور وہ قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے بھی اس مجلس میں دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے مگر ماں باپ نہیں ملتے، اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ماں باپ کے لیے جو دعا کرتا ہے، چاہے ماں باپ زندہ ہوں یا ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، کہ اللہ تو اس کی نسلوں کو چمکا دیتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ انہیں قبر میں پتہ چل رہا ہو کہ اس مسجد کے اندر تو ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے ہاں پانی کی سب ضرورت ہے، اے اللہ بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہمارے جھیلوں کو پاک پانی سے بھر دے۔ اے اللہ بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں، جہاں جہاں بارش رکی ہوئی ہے تو بارش عطا فرما۔ اللہم انا نستغفرک و نستسقیک، اے اللہ تجھ سے ہم معافی مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے پانی مانگتے ہیں، برکت والا پانی تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لین کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے بہت محبت تھی، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اور حج سے جب واپس آ رہے تھے انتقال سے پہلے تو ابو بکر صدیق سے کہا، اے ابو بکر میرے بھائی آئیں گے ان کو میرا سلام کہنا۔ ابو بکر نے فرمایا، السنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟
تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تم میرے بھائی نہیں ہو، بل انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی بہن تو وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور میری باتوں پر لبیک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے مجھ پر درود پڑھتے ہیں، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کے بھائی بہن جمع ہوئے ہیں، اے اللہ اس وقت میں جو امت ہے وہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں۔ اے اللہ تیرے نبی کی بھائی بہن کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، عربوں کی پریشانیوں کو دور فرما، عربوں کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے برادران وطن کو تو ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں۔ یہی مجمع اس علاقے کی کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، اور ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے۔ برکت والا پانی تو ہمیں عطا فرما دے، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علم مرتبے کے خلاف ہے۔ اے اللہ تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، تیری شان شان رحمت نازل فرما، سمندروں کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، سمندروں کے پیمانوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، پہاڑوں کے وزنوں کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جب تک قدم چلتے رہیں اور جب تک قلم چلتے رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما۔ اور ہم نے حدیث میں پڑھا ہے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بہت بڑا سمندر آپ نے بنایا ہے، اور وہ سمندر اتنا بڑا ہے کہ اس سے بڑا کوئی سمندر نہیں ہے۔ اس کے اوپر تیرا عرش ہے، اسی کے اوپر تیری کرسی ہے، اور اسی کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے وزن کے برابر تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیری شان شان رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کے اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے واٹس ایپ کے سبقوں کو قبول فرما، جو ہمارے واٹس ایپ کے سبقوں کو دوسرے گروپوں میں بھیجتے رہتے ہیں ان کے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔